بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس سے نکاح کے خواہش مند ہیں تو اسے اللہ سے تہجد کی دعاؤں میں مانگا کریں، کیونکہ اللہ کبھی پاک رشتوں کو ایک ہونے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرواتا۔ جب انسان کو صبر آ جاتا ہے نا تو چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر صبر کرنا مشکل نہیں لگتا، پھر راستے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو جائیں، دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ بے شک میرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کامل یقین پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو، تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوں، صبر کرنا مشکل لگ رہا ہو، دن رات رو کر گزار رہے ہو، لوگ اپنی باتوں سے مایوس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، پھر بھی دل میں ایک امید رکھنا کہ اللہ کبھی تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار بھی کرواتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے اور پاکیزہ ہمسفر عطا کرتا ہے۔ کس نے کہہ دیا لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں سب سے زیادہ آتی ہیں جو اس کو محبوب ہوتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر تم نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نئے راستے بنا سکتی ہیں۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، نہ اس کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور لفظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر، اور ایک دن یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا، بہت جلد تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھولے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان آزمائشوں سے تھک گئے ہو، وہ تمہارے دل کی ہر کیفیت سے واقف ہے، نہ ہی اس نے کبھی اپنے بندے کو اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی چھوڑے گا۔ اللہ کی ہر مصلحت پر یقین رکھو، وہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ جو دل میں دعا کا خیال ڈال سکتا ہے وہ قبول کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تمہاری محبت کبھی قضا ہونے نہیں دیتا جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو۔ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تو وہ کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ ہاں وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر جو وہ تمہارے لیے سوچ رہا ہے تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اس سے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائے گا اور مجھ سے مایوس نہیں ہوگا۔ جو آزمائش طویل ہونے پر دعائیں طویل کر دیں گے، جو اگر ٹوٹ گئے تو سجدے طویل کر دیں گے۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، بے شک تمہارے لیے ہیں۔
اللہ سے مانگنے کی بات ناممکن کے گمان میں نہیں رہتے، مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے، تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کی سحر بھی تب بہت نزدیک ہوتی ہے جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں مڑتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتی ہیں جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ جن چیزوں پر تمہارا اختیار نہیں وہ سب چیزیں اللہ کے بس میں ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے۔ جب ہم بے بسی کی انتہا کو پہنچ کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں تب وہ آواز اسے کائنات کی تمام آوازوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تبھی وہ دیر کرتا ہے پھر تاکہ تم اسے بار بار پکاریں، بار بار اسے یاد کریں، اسے اپنی تکلیفیں بتائیں اور محبت سے اس کی طرف دیکھیں، اور ہو بھی کیوں نہ یہ محبت اسی کا تو حق ہے، صرف یہ محبت اسی نے تو بنائی ہے، پھر یہ محبت کیوں نہ لے ہم سے۔ ہاں کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم ہار جائیں گے، یا اب کبھی بھی مسکرا نہیں پائیں گے، یا دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، لیکن اس نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس خاص وقت سے پہلے جو ہوتا ہے وہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کے بعد ہم مسکرانا بھی سیکھ جاتے ہیں، آگے بڑھنے کا ہنر بھی جان جاتے ہیں، اور اپنی دعاؤں کی قبولیت بھی پا لیتے ہیں۔ بس بات ساری اس تھوڑے سے وقت کی ہے جس میں ہمیں بس یقین رکھنا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ کیا ایسا ہوگا بھی یا نہیں۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے جیسا سوچو گے میں ویسا ہی بن جاؤں گا تمہارے لیے، تو پھر اسے رد کرنے والا سوچنا ہے کیوں؟ اسے عطا کرنے والا سوچو، معجزے والا سوچو، راستے بنانے والا سوچو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہارے لیے وہی بن جائے گا جو تم گمان کرتے ہو۔ فیصلہ تم خود کرتے ہو اپنے مقدر کا کہ اسے مایوسی سے لکھنا ہے یا توکل سے، اور پھر ہوتا وہی ہے جو تم نے سوچ رکھا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ ناکامی ہو یا کامیابی۔ اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ وہ جو باتیں ہم زمانے کے ڈر سے اپنے دل میں بند کیے دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھتے ہیں، وہ تمہارے ہر ایک آنسو کا حساب رکھتا ہے، وہ ان آنسوؤں کا بھی جنہیں تم بہا نہیں پاتے، وہ تمہارے ان احساسات کو بھی سمجھتا ہے جن کو تم خود کوئی نام دے نہیں پاتے، جن کو تم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ سب جانتا ہے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، اسے تمہاری ہر بدلتی کیفیت کا علم ہے، اسے سب خبر ہوتی ہے اس جہاں کا، کوئی راز ایسا نہیں جو اس کے دسترس میں نہ ہو، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، لیکن اس کا اپنا طریقہ ہے، اس کے معاملات بہت وسیع ہیں جو انسان کی سوچ سمجھ سے کہیں آگے ہیں۔ وہ تمہارے مسائل کا جو بھی حل نکالتا ہے یقین کرو وہ بہترین ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بہترین نتیجے کے لیے تمہیں اس پر یقین رکھنا ہوگا۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف برداشت کرنا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ کوئی صبر سے کام لیتا ہے وہ اس کا صلہ اسے دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ وہ اس ساری تلخی کا ہر اس تکلیف کا مداوع ضرور کرے گا جس سے تم کبھی گزرے تھے، اور تم اپنے اور دنیا سے جڑے سارے معاملات اس کے حوالے کر کے خاموش ہو گئے تھے۔ اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اسے اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کے سارے گریں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ وہ جو چیز تمہیں دے دیتا ہے اس کو تم سے پھر کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کو وہ تم سے دور کر دیتا ہے اس کے علاوہ کون ہے جو اس چیز کو تم نے واپس لوٹا سکے؟ تو پھر کیسا مایوس ہونا؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حس بھی پہنچ نہیں سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ بھی پھر انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا،
انہیں گرا دیتا ہے، ان کی چاہت میں ہی انہیں تھکا دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے اب تم انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جنہوں نے میری خدائی سے منہ موڑ لیا۔ یاد رکھو وہ سارے کھلے اور پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو جب کوئی معاملہ تم اللہ کے حوالے کر دیتے ہو تو اس کا انجام اللہ کے حکم آنے تک ملتوی کر دیا کرو۔ بس بے خوف ہو جاؤ اور ان باتوں میں بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کب تک اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے؟ جس کا اختتام تمہاری بس میں ہی نہیں، اس کو تم زبردستی بھی بدل نہیں سکتے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہاری نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔